اللہ خیر. میں اس میں سورۃ النمل جو ہے جو 20واں سپارہ ہے اس کے آغاز میں جو اللہ نے کچھ آیات کا ذکر کیا ہے میں اس کی طرف ریفرنس دوں گا انشاءاللہ. آیت نمبر 60 کے اندر یعنی پہلی جو آیت ہے اس 20ویں سپارے کی، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان و زمین کی پیدائش کی ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تمہارے لیے. فأنبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ باغات، ہرے بھرے باغات اگاتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے. الہ مع اللہ، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، یہ وہ ہے جو عدولی کرنے والے ہیں، یعنی راہ راست سے ہٹنے والے قوم ہے. تو یہاں پہ جو آیات ہے آگے کوئی 4-5 آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی کبریائی کا ذکر کیا، اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کروایا. ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت جس کو ہم کہتے ہیں، ایک توحید الوہیت ہے، ایک توحید اسماء و صفات ہے. توحید ربوبیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے افعال کے ساتھ ہے، توحید الوہیت کا انسان کے افعال کے ساتھ تعلق ہے، اور اسماء و صفات کا اللہ کی جنرل تعارف کے ساتھ تعلق ہے. توحید ربوبیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری کارکردگی ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میں نے چیزیں کریٹ کی ہے، یہ سب معاملات ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیسے جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی ہے جو ایسا پیدا کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اس طرح کی اور تخلیق لے کے آؤ. اچھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہوئے ادھر سے دلیل لیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں اللہ نے کی ہے، اس کائنات کا کرتا دھرتا اللہ ہے، تو اس کے بعد پھر توحید الوہیت بھی خاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی جب یہ اعمال اللہ نے کی ہے، تمہیں رزق اللہ نے دیا، آسمان سے بارش تمہارے لیے اتاری، تمہیں اولاد اللہ نے دی، الٹیمیٹلی تو پھر عبادت کے اندر دوسرے لوگ شامل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب راضی کرنے کی بات آتی ہے، پکارنے کی بات آتی ہے، جب کسی کے لیے کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے، تو آج درمیان میں اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو اس لیے کہا الہ مع اللہ، یعنی ان آیات کے اندر بار بار اللہ کہتے ہیں. جیسے اگلی آیت میں بھی کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کو اللہ نے قرار دیا، اللہ نے نہریں نکالی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے. پھر آگے اللہ نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی کوئی بندہ پکارتا ہے تکلیف کے اندر، اس کی جواب کون دیتا ہے؟ اس کی کون تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کون کرتا ہے؟ زمین میں خلفاء تمہیں کس نے بنایا؟ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے الہ؟ یعنی بار بار اللہ اس بات کو ری ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی ہر کام اللہ کر رہا ہے، پھر دعا تم اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نہیں جواب دے رہا، یا تو کوئی اور بھی جواب دے سکتا ہو رہا. یہ بات ہوئی کہ اللہ نہیں کر رہا لیکن کریڈٹ آپ کسی اور کو بھی دے رہے ہو ساتھ. تو یہ ہے توحید الوہیت. تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کے افعال کے اندر اکیلا کو جاننا، اور توحید الوہیت یہ ہے کہ وہ افعال جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے لیے خاص کر دینا. جو عبادت کے افعال ہیں انسان کے، وہ اللہ کے لیے خاص کرنا توحید الوہیت ہے. یعنی ایک ہے اللہ کو ماننا، اور ایک ہے اللہ کی ماننا. تو جب ہم توحید ربوبیت میں اللہ کو مان رہے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ تو نے کیا، اور کفار مکہ یہ کرتے تھے، اور ہمیں یہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، باور کرواتے ہیں کہ توحید ربوبیت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کفار کے لیے. وہ کسی نہ کسی لیول پہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور ہر قوم کسی نہ کسی لیول پہ، زرواسٹرینزم کو دیکھ لیں، ہر مذہب کو دیکھ لیں، یعنی ایون ڈیولسٹک جو ریلیجنز ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑے خدا کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے، اور باقی سارے ڈیمی گاڈس ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے الوہیت، یعنی شرک نہ کرنا، اور سارا ایمفسائز اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ کیا. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم جب بھی قرآن کو پڑھیں تو توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو جو اللہ نے جوڑا ہے اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کہاں پہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جس کے اندر کہ اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا، جس میں استعانت ہو گئی، استغاثہ ہو گیا، اسی طریقے سے دعا ہو گئی، کسی سے رزق مانگنا، کسی سے اولاد مانگنا. یہ سب وہ اعمال ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے. کسی چیز کے اندر، ان اعمال کے اندر کسی کو بھی شریک کرنا کسی بھی لیول کے اوپر، یہ شرک کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزاک اللہ. میری جو دوسری ریفلیکشن ہے، بہت ہی خوبصورت واقعہ سورہ قصص میں ہی ہے، آلدو سورہ عنکبوت بھی ہے اس میں احمد بھائی. سورہ عنکبوت میں جو ہے وہ قوم لوط کا بھی ذکر ہے سیکشل پرورژن کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا بلکہ اس پہ آپ تھوڑی بات کیجیے گا، کیونکہ سیکشل پرورژن بہت بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں بھی، آل سارٹس آف سائیکو سیکشل ڈس آرڈرز. بٹ یہ کہ میں چاہوں گا یہ سورہ قصص میں ہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب وہ فیوجیٹیو بن گئے، اللہ نے ان کے ایک فیز آف لائف بتایا ہمیں کہ ان سے جب بندہ غلطی سے قتل ہو گیا، پھر وہاں سے بھاگ گئے، سب کچھ چھوٹ گیا ان کا، لٹرلی فقیر والی حالت تھی، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں تو فقیر ہوں اللہ، تیرے سامنے کوئی بھی خیر مجھے ملے گی، دعا بھی کی.
تو سب سے پہلے یہ واقعے میں آتا ہے آیت نمبر 23 to 27 ہے تقریباً. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ when he came to the well of Madian, he found there a crowd of people watering, and he found aside from them 2 women driving back their flocks. He said, what is your circumstance? They said, we do not water until the shepherds dispatch, and our father is an old man. اچھا یہاں تو سب سے پہلے عورتوں کی حیا کا ذکر ہے, ان کے شرمیلا پن کا, کہ they were actually waiting کہ ہم مردوں میں مکس اپ نہ ہوں. اور اس کو مطلب آج کے ماڈرن وہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ بڑا اس کو لیتا ہے کہ یار یہ تو ال کانفیڈنس ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ آگے ہو کے ہم نے نہیں کرنا. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ اپریشیٹ, بلکہ یہ مینشن کرنے کا میں سمجھتا ہوں اللہ نے مینشن بھی اسی لیے کیا ہے کہ عورت میں ایک شرمیلا پن نیچرل ہے, کہ میں نے مردوں کے درمیان نہیں جانا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں ان کو آفر کی کہ چلیں میں آپ کے لیے یہ کام کر دیتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. اور انہوں نے پھر ان کی بکریوں کو پانی پلایا وہاں جا کے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں پوائنٹ ٹو نوٹ از کہ ایون دو ہی واز ان ڈسٹریس, ہی واز سائیکولوجیکلی اوبویسلی اپسیٹ, ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہوا تھا, لیکن ایک ڈگنیٹی والے شخص کی یہ میں سمجھتا ہوں کوالٹی ہے کہ وہ اچھائی کرنا نہیں چھوڑتا ریگارڈ لیس اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے. احمد بھائی کئی لوگ نا ہم میں سے بٹر حالات کی وجہ سے خود بٹر ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی بٹر واقعہ ہوتا ہے نا, پھر ہم دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ نا وہ بٹرنس ہم دوسروں کے سامنے بھی نکالیں اور نیکی کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر نیکی کی, اور نیکی کر کے سبحان اللہ انہیں نہیں کہا کہ اب میرے لیے دعا فرما دیں. یہ میں نے علماء سے بڑا زبردست پوائنٹ سنا کہ جب آپ نیکی کریں تو اس کا واسطہ دینا چاہیے اللہ کو, کیونکہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ غار میں 3 لوگ تھے, انہوں نے تینوں نے اپنی ایک نیکی کا واقعہ واسطہ دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سائٹ پر گئے اور جا کے اللہ رب العالمین سے, ظاہر ہے وہ کیا ایموشنز ہوں گے جن ایموشنز میں انہوں نے دعا کی ہوگی کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیرن فقیر, مائی لارڈ انڈیڈ آئی ایم فار وٹ ایور گڈ یو وڈ سینڈ ڈاؤن ٹو می ان نیڈ. اور یہ دعا میں سمجھتا ہوں احمد بھائی ہر ان امپلائڈ بندہ جو مشکل حالات کا شکار ہے اس کے لیے یہ بڑی زبردست دعا ہے. اور اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روزگار بھی دیا, گھر بھی دیا, اور شادی بھی کرائی موسیٰ علیہ السلام کی. اور آئی ول لائک ٹو اینڈ بائی کوٹنگ کہ اس میں ایک لو سٹوری بھی اللہ نے مینشن کی ہے انفیکٹ, اور بڑا حلال لو سٹوری ہے کہ وہ ان میں سے ون آف دا ڈاٹرز, شعیب علیہ السلام کی ڈاٹرز تھیں, ون آف دا ڈاٹرز شی اوبویسلی لائک موسیٰ علیہ السلام, اور انہوں نے اپنے والد کو آ کے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کی. اور ان کے والد واز اے ویری اسمارٹ مین, وہ سمجھ گئے کہ بیسیکلی یہ میری جو بیٹی ہے اس کو پسند آئے ہیں یہ انسان. اور پھر انہوں نے دیکھیں پھر والد میں بھی کتنی عقل مندی تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انڈیڈ آئی وش ٹو ویڈ ون آف دیز مائی 2 ڈاٹرز. یعنی انہوں نے اس کا نہیں تذکرہ کیا, انہوں نے مطلب وہ حیا کا خیال رکھتے ہوئے کہ بیٹی شرمندہ نہ ہو اس بات پہ, انہوں نے کہا ون آف دیز, لیکن کرنی اسی کی تھی, میں نے تفسیر میں پڑھا. تو وہ جو خاتون تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی, وہ تعریف میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسکولینٹی کی بہت آج کل بات ہوتی ہے کہ ہوز اے مسکولین مین. تو مسکولینٹی میں فزیکل اسٹرینتھ تو الحمدللہ آتی ہے, بٹ زیادہ جو ہے اللہ نے یہاں پہ جو تذکرہ کیا ان کی کوالٹیز کا, 2 جو ان خاتون نے اپنے والد کو بتایا وہ ہے القوی الامین, کہ بے شک وہ بندہ اسٹرانگ ہے. اسٹرانگ سے مراد مینٹلی اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے اور فزیکلی اسٹرانگ تو ہے ہی, اور الامین ہے, ٹرسٹ وردی ہے. تو آئی بلیو احمد بھائی کہ مین پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ٹرو مسکولین مین میرے نزدیک ایک ٹرسٹ وردی بندہ ہے جس میں نا آپ ریلائی کر سکو, ٹرسٹ کر سکو. اور میرے خیال عورتوں کو بھی ایسا بندہ پسند ہوتا ہے جس پہ دے کین لک اپ ٹو, دے کین ریلائی. تو یہ بہت سی ریفلیکشن ماشاء اللہ اس واقعے میں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے.